سے ہی ایک اور ٹیلنٹ سے جو ہے ہم آج ملوا رہے ہیں اپنے ویورز کو۔ دنیا بھر میں پاکستان کے اب چرچے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر۔ ایک دفعہ پھر پاکستان نمبر لے گیا ہے۔ چترال کے علاقے سے تعلق رکھنے والی آئی سرجن ڈاکٹر زبیدہ سارنگ پہلی پاکستانی ہیں جن کی کتاب کو بک اتھارٹی نے اپنی لسٹ میں شامل کیا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کی بک جو ہے نا ان کو بڑا اکنالج کیا جا رہا ہے مختلف فیکٹرز پہ۔ بک اتھارٹی بزنس، ٹیکنالوجی اور سائنس پہ لکھی کتابوں کے معیار جانچنے کا دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر زبیدہ کی آنکھ سے متعلق لکھی گئی کتاب کو دنیا میں آنکھ کے متعلق لکھی گئی کتابوں میں اب تک کی سب سے بہترین کتاب قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ ان کی یہ کتاب پہلے ہی امیزون پر بھی ٹاپ بیسٹ 3 سیلرز میں شامل ہے۔ آپٹکس اینڈ ریفریکشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک مثالی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی آپٹیمالوجی، آپٹومیٹری بہت سارا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ فی الحال آئرلینڈ کی میٹر یونیورسٹی ہاسپٹل ڈبلن سے سرجیکل ایپتھلمالوجی کے شعبے میں اپنی اسپیشلائزیشن کر رہی ہیں۔ آج وہ ہماری مہمان بنی ہیں۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر زبیدہ سارنگ، بہت شکریہ صبح سویرے پاکستان کو آپ نے وقت دیا۔ آپ کی کتاب کو آنکھوں کی بیماریوں کی تاریخ میں بہترین کتاب قرار دیا گیا۔ پہلے تو ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں اس کتاب میں ایسا خاص ہے کیا جو دنیا اس کی تعریف پر مجبور ہو گئی؟ آپٹکس میڈ ایزی میں نے کلینکل آپٹکس کا جو مضمون ہے اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلینکل آپٹکس جنرلی فزکس کا برانچ ہے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہیں، تو اس کو میں نے ڈائیگرامس اور ان چیزوں کی مدد سے آئی ہیو میڈ اٹ ٹو انڈرسٹینڈ، تو شاید یہ ریزن ہے کہ لوگ اس کو پسند ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں آپٹکس کے موضوع کو لے کے طلبہ کے لیے نئے طریقے سے پیش کیا، یعنی مشکل جو ٹرمینالوجیز تھیں یا کانسیپٹس تھے اس میں اس کو بہت آسانی سے سمجھایا جسے طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس موضوع کو آسان اور مؤثر انداز میں لکھا جائے؟ پہلی بات تو ہے کہ مجھے فزکس ویسے بھی پسند تھی پہلے سے، اور دوسری بات یہ کہ جو آپٹکس کا ہمارا ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے پڑھائی کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آسان نوٹس بنا سکتی ہوں، تو میں نے مختلف کتابوں سے پڑھ کے اور اپنا ریسرچ کر کے میں نے اپنے لیے شروع میں اپنے لیے نوٹس بنائے تھے جو میں نے تھوڑے آسان کر کے بنائے تھے، اور پھر ان کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ یہ لوگوں کو بھی پسند آ سکتی ہے اگر میں اس کو کتابی شکل میں دے دوں، اور لوگوں کے لیے بھی وہ ریویژن کے لیے وہ مؤثر ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے۔ ڈاکٹر زبیدہ، کہا جاتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بڑی ہی کچھ زبردست ریسرچ ہو رہی ہے، اور جو پیدائشی نابینا افراد ہیں ان کا بھی کامیاب علاج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، ریسرچز بہت چل رہی ہیں، اور ریٹنل ٹرانسپلانٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ان پہ ابھی ٹرائلز ہی چل رہے ہیں جو کہ کامیاب چل رہے ہیں۔ ابھی ان پہ ہم کوئی حتمی رائے اپنی نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح، لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون سے مسائل ایسے ہیں آنکھوں کے جو آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ عام ہیں یا کامن ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا یا کووڈ-19 کے دوران ماسک جو لوگ پہنتے ہیں اور ساتھ اینک بھی پہنتے ہیں تو اینک میں نمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لینز لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس لینز کے استعمال کی وجہ سے آنکھوں کی انفیکشن بڑھی ہے۔ آپ ایگری کرتی؟ ان دنوں جو میں دیکھ رہی ہوں ہو سکتا ہے آنکھوں کا انفیکشن بھی بڑھ گیا ہو۔ میں نے کیراٹائٹس کا تو میں نے کورنیل السر یا ایسا کوئی کیس ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ لینس کے استعمال سے یہ بڑھ بھی گیا ہو، کیونکہ لینس کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس طرح کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں جس کو ہم کیراٹائٹس کہتے ہیں۔ جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل کے دور میں زیادہ تر بیماریاں ڈرائی آئز سے ریلیٹڈ ہے، جو اسکرین کا زیادہ یوز کرنے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں میں مایوپیا جو مائنس کا نمبر ہے وہ زیادہ تر ہو رہا ہے بیکاز آف دی انکریزڈ یوز آف اسکرین۔ اس کے علاوہ ڈائبیٹک ریٹناپتھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بیکاز جو ہمارے ڈائبیٹک پاپولیشن ہے وہ بر وقت اپنا علاج نہیں کراتے، اس کے شروع میں اس کی علامات نہیں ہوتی، اور جب بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے تب ہی وہ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو کہ کافی آج کل بڑھ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ آنے والے وقت میں آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا فیوچر گول کیا ہے؟ خاص طور پر پاکستانی مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ؟
میں واپس باہر سے پوسٹ گریجویشن کر کے الحمدللہ واپس آ گئی ہوں. میں اس وقت اپنے ناردرن ایریا میں جو ہمارا چترال گلگت اور بلتستان ہے یہاں پہ آخان ہیلتھ سروسز کے ساتھ مل کے اسٹیبلشنگ آپتھمالوجی سروس فار دا پیپل ہیئر. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو پھر جب یہ ایک سہولت یہاں پہ میسر آئے گی تو وہ پھر ان کو ٹریول کرنا اور یہ ان چیزوں سے پھر وہ بچ جائیں گے اور ان کو اپنے ڈور پہ انشاءاللہ یہ چیزیں مل جائیں گی. ویری گڈ کہ آپ اس وقت چترال میں واپس آ چکی ہیں اور ایک ایسا علاقہ جسے کہ دور افتادہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ اگر آپتھمالوجی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ریسرچ اینڈ چیزیں موجود ہوں گی تو یہ تو ایک بہت زبردست بات ہے. ہو سکتا ہے لاہور سے لوگوں کو علاج کے لیے وہاں جانا پڑے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپٹکس کے موضوع کو سمجھنے میں آپ کی کتاب کے ذریعے ایسے آپ نے کون سے ایسے ٹولز استعمال کیے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے آپ کے خیال میں آپ کی کتاب میں جس کی وجہ سے یہ اس وقت امیزون پہ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں شامل ہے؟ میں نے پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس میں مختلف ہمارے ڈائیگرامس ہوتے ہیں, اس میں لینسز کی مختلف کانکیو کانویکس لینس وہ کہاں سے کیا کرتا ہے وہ شاید میں نے پہلے خود سمجھا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کتابی شکل ہے تبھی شاید وہ لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا تعلق چترال سے ہے اور آپ ان علاقوں کے لیے فلاحی کام بھی کر رہی ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہاں ایسے کون سے مسائل ہیں جن پر آپ کام کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مزید کام وہاں پر ہونا چاہیے. کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں؟ فی الحال وقت میں چترال میں مسائل تو کافی سارے ہیں لیکن فی الحال وقت میں آپتھمالوجی سروسز ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ پہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل ڈپریشن اور یہ اس سے ریلیٹڈ سیوسائڈس اور یہ بھی بہت ہے. تو میرا انشاءاللہ نیئر فیوچر میں میرا یہ بھی مقصد ہے کہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ان چیزوں پہ بھی, وہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے سائیکائٹری, لیکن میں انشاءاللہ اس پہ کام کرنا چاہوں گی آگے نیئر فیوچر میں انشاءاللہ. بالکل جی ٹھیک ہے, صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ. مجھے اس سے یاد آ گیا جب ہم لوگ پڑھا کر آپ بھی ہم بھی تو اپنے نوٹس بناتے ہیں کچھ ان مشکل چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو آسان ہو, تو انہی نوٹس کو انہوں نے یا ان کو بہت اچھی طرح سے اسے کرتے ہوئے انہوں نے پبلش بھی کیا اور پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا کہ کتنی انہوں نے آسان فہم اسے کر دیا. اور پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اس طرح کام ہو رہا ہے. اور فرح مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ واپس آئی ہیں اور کر رہی ہیں. ہم نے ایک ریسرچ ان کے ساتھ یہ بھی شیئر کی تھی اپنے ویئرز کے ساتھ, ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ہمارے کتنے پی ایچ ڈی اسکالرس تھے جو باہر ہی رہ گئے, وہ پاکستان واپس نہیں آئے, اسکالرشپس لے کے گئے تھے, جو واپس آئے ان کو نوکریاں بھی نہیں ملی. یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اچھا, اور ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ چترال کا جو علاقہ ہے یہاں پہ لوگوں کی جو لائف اسپین ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, ہاں, اس لیے کہ یہاں پہ خوراک بھی خالص ہے, شاید آب و ہوا بھی بہتر ہے, شاید ان کی زندگیوں میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں اور چیزیں شامل ہیں. سو بیسکلی یہ ایک اچھی ہیلتھ کے مالک لوگوں کا علاقہ ہے. اچھا جی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ واپس آئی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی بہترین کتاب لکھی ہے اور پاکستانی جو ہے نا جہاں پر بھی ہے پاکستان کا نام ضرور روشن کر رہے ہیں. پاکستانی خواتین اب تو بالکل آگے بڑھ کے ثابت کرتی ہیں نا کہ وہ کسی سے اب مواقع مل رہے ہیں نا, تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہم بھی ہیں, ہم بھی ایسے ریکارڈز آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ پوری دنیا ہماری تعریف کرے گی, پاکستان کی تعریف کرے گی.